ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اپنے دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ منافق نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو نہایت ہی سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ یراؤون الناس، ان کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بھی نمازی ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ معراج کے تحفوں کی بات کرتے ہوئے نماز کی بات ہوئی تھی کہ رب ذوالجلال نے معراج کے موقع پر اس امت پر روز نمازیں فرض کی، دیگر تمام عبادات کی فرضیت، تمام احکامات کی فرضیت وحی کے ذریعے فرما دی، لیکن جب نمازوں کی فرضیت کی بات تھی تو رب ذوالجلال نے خاتم الانبیاء کو اپنے پاس بلا کر اپنے قریب کر کے پھر یہ معراج کے تحفوں میں نماز کی فرضیت کا تحفہ دیا۔ یہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، جب ہم بھی کسی اپنے دوست سے کسی فرض سے کو بات کرتے ہیں، پیغام دے کر فون کے ذریعے، خط کے ذریعے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، پیغام پہنچا دیتے ہیں، لیکن کو خاص معاہدہ کرنا ہو، خاص بات کرنی ہو، یا اس کے پاس خود جاتے ہیں یا اس کو اپنے پاس بلا کے پھر بات کرتے ہیں، تاکہ اس معاہدہ کی اہمیت، اس بات کی اہمیت واضح ہو جائے کہ ایسی باتیں ٹیلی فون پر پیغام کے ذریعے کسی اور ذریعے نہیں کی جاتی، یہ باتیں براہ راست کی جاتی ہیں۔ رب ذوالجلال نے نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، رب کے ساتھ تعلق اور رب کے ساتھ ملاقات اور رب کے ساتھ مناجات اور بات کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ جب بھی انسان کو، کسی مسلمان کو کچھ ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، پریشانی ہو، تو اس کے لیے اسلام نے ہدایت کی ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب سے اپنی حاجت، اپنی تمنا، اپنی ضرورت پیش کرے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے تو مصیبت پہ صبر کرو، اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ کے رب سے دعا کرو۔ کسی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں یہ کام بہتر ہے یا نہیں، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا استخارہ پڑھو، رب سے خیر طلب کرو کہ اللہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ کام اس میں میرے لیے خیر اور بلائی ہے، میرے لیے یہ کام آسان کر دے، مجھے اس کام کی توفیق دے دے، اور اگر یہ کام میرے لیے تیرے نزدیک بہتر نہیں ہے، تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مجھے اس سے دور رکھ اور اس کام کی توفیق عطا فرما جو کام میرے لیے فائدہ مند ہو۔
کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، رات کو خوفناک خواب آیا ہے، پریشان کن خواب آیا ہے، اسی وقت اٹھیے، وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، رب سے دعا کیجئے، اس برے خواب کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ برے خواب کی بری تعبیر سے بچنے کے لیے یہ طریقہ نماز ہے۔ اسی وقت اٹھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، رب سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس برے خواب کے شر سے محفوظ کر لے گا۔ یہ رب سے تعلق، رب سے مناجات اور رب سے بات منوانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اسی لیے نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ستون نہ ہو تو کوئی بھی عمارت کمزور ہوگی، بغیر ستونوں کی عمارت کمزور ہوگی، کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ جس دین میں نماز نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر ایک مومن کی نمازوں کا معاملہ درست ہوا، باقی دیگر عبادات میں، باقی معاملات میں اس کے ساتھ رعایت کر دی جائے گی، اسے سہولت دی جائے گی۔ لیکن اگر نماز کے معاملہ میں اس کا حساب کتاب بگڑ گیا تو پھر کسی چیز میں اس کے لیے رعایت نہیں ہوگی۔ یہ رب ذوالجلال کی بندگی، اس کی عبودیت کا سب سے نمایاں مظہر ہے۔ اسی نماز کے ساتھ ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اس کے سامنے جھکنے والے ہیں، اس سے مانگنے والے ہیں، اس کے در کے ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، ہماری ساری حاجات اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ نماز اس کا مظہر ہے۔ نماز ہی بتاتی ہے کہ یہ شخص کس آدمی کا غلام ہے، کس ذات کا غلام ہے، کس ذات کے سامنے جھکنے والا ہے، کون اس کا آقا ہے، کون اس کا مالک ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی ہمیں عروج چاہیے، ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، تو نماز ہی اس کامیابی کی کنجی ہے، نماز ہی ہر کامیابی کی چابی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی یہی چابی ہوگی، سب سے پہلے یہی چیز ہوگی۔ نماز کا معاملہ صحیح ہوا تو سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے، اور نماز کا معاملہ اگر خراب ہو گیا تو پھر سارے معاملے خراب ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے رحمت کائنات نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی زبان پہ جو کلمات تھے وہ یہی تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ 2 باتیں آپ نے کہیں، الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز میں سستی کوتاہی نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ بھی تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے کام کرنے والے ہیں، ان کا خیال کرنا۔ رب نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم میرے بندے تھے، میری بندگی کا سب سے بڑا مظہر نماز تھی، نماز پڑھی کہ نہیں؟ اور میں نے اپنے بندے تمہاری غلامی میں دیے تھے، تمہاری ماتحتی میں دیے تھے، تم نے میرے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ یہ 2 سوال تم سے پوچھے جائیں گے۔ انہی 2 چیزوں پہ تمہاری کامیابی کا انحصار ہے۔ اس لیے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اور وہ جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے خادم ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کی حق تلفی نہ ہو جائے، ان پہ زیادتی نہ ہو جائے۔ اگر تم ان پہ زیادتی کرو گے تو پھر اپنے مالک سے بھی یہی امید رکھنا کہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ نماز اسلام کی تمام معاملات میں، عبادات میں، احکامات میں سب سے بڑھ کے اہمیت کی حامل ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔
وہ مومن کامیاب ہوں گے جو نمازوں میں خشیت اختیار کرتے تھے. صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں کی. والذین علی صلاتہم دائمون، ایک نماز پڑھ لی باقی چھوڑ دی، اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. بات کسی اور کی نہیں کی، نمازی کی بات کی ہے. نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے. نمازیں پڑھتا ہے، کچھ کو چھوڑ دیتا ہے. نمازیں پڑھتا ہے، بہت جلدی جلدی پڑھتا ہے، سنت کے مطابق نمازیں نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار بہت کم کرتا ہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ مومن جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی کرنے والے ہیں، ان نمازیوں کے لیے نماز کامیابی کی کنجی ہے. والذین علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جب اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نمازیں وقت پہ پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کے ساتھ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، یہ نماز کی محافظت ہے. اور نماز کی محافظت پہ یہ سارے وعدے ہیں، ساری خوشخبریاں ہیں. لیکن جو ایک آدھ نماز پڑھ لے پھر چھوڑ دے تو یہ نماز اس کے لیے کامیابی کے ضامن نہیں ہوگی. ایک صحابی رسول ہیں عمر بن عبسہ، وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور صحابہ بھی سن رہے تھے کہ جو شخص وضو کرتا ہے، جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جتنے گناہ بھی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ کیے تھے وہ سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی اگر یہاں بھی کوئی گناہ ہوگا تو وہ بھی ہاتھ کے دھونے کے ساتھ وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. پھر جب یہ نمازی منہ میں پانی ڈال کے کلی کرتا ہے تو اپنے منہ کے ساتھ جو اس نے گناہ کیے تھے، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے دانتوں کے ساتھ جو بھی گناہ کیے تھے، جو معصیتیں کی تھیں، وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جب ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرتا ہے تو ناک کے ساتھ اس نے جو بھی غلط کام کیے تھے، جو گناہ کیے تھے، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے میں آنکھیں بھی آ جاتی ہیں، کان بھی آ جاتے ہیں. ان اعضاء کے ساتھ اس نے جو بھی گناہ کیے تھے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. پھر جب سر کا مسح کرتا ہے، سر کے ساتھ اپنی دماغ اور سوچ کے ساتھ جو گناہ کیے تھے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر بازو دھوتا ہے، پھر پاؤں دھوتا ہے. جتنے بھی اعضاء وضو میں دھوتا ہے وہ سارے کے سارے اعضاء جس گناہ میں ملوث تھے وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب یہ شخص اس طرح وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ حیتی ولدت امہ، کہ جیسے اس کی ماں نے آج اسے جنم دیا ہے، آج ہی یہ دنیا میں پیدا ہوا ہے. اس کے نامعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس ایک وضو کرنے کے ساتھ، وہ وضو جو نماز کا آغاز ہے، نماز کی ابتدا ہے، نماز کے لیے نماز کی شرط ہے، نماز کو ادا کرنے کے لیے اس نے اہتمام کے ساتھ وضو کیا، اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا کے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو صحابہ سن رہے تھے ان میں ایک صحابی ابو امامہ تھے. وہ کہتے ہیں اے عمر بن عبسہ ذرا غور کر کیا کہہ رہا ہے. اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ چند اعضاء کے دھونے کے ساتھ کوئی بڑا کام نہیں کیا، وضو کے چند اعضاء کو دھو لیا
اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ابو ماما دیکھو، کبرت سنی ورق عظمی، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں مسیدہ ہو گئی ہیں، وقت طرب اجلی، اور میرا دنیا سے جانے کا ٹائم بہت قریب آ گیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایسی بات منسوب کروں جو جھوٹ ہو؟ میں نے اللہ کے نبی سے اگر ایک بار یہ بات سنی ہوتی، 2 بار سنی ہوتی، 3 بار سنی ہوتی، یہاں تک کہ 7 بار کہا کہ میں نے اگر اللہ کے نبی سے 7 بار یہ بات سنی ہوتی میں سے بیان نہ کرتا۔ میں نے تو کئی بار یہ بات سنی ہے، 7 بار نہیں، کئی بار آپ کے زبان سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے وضو کے فضائل میں یہ بات کہی ہے کہ وضو کرنے کے ساتھ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ وضو جو شرط ہے نماز کے لیے اتنی فضیلت ہے کہ اس وضو کرنے کے ساتھ انسان کے نمازی کی، وہ جو واقعتاً نمازی ہے، اللہ صلاتہم دائمون یحافظون، نماز پہ مداومت کرنے والا ہے، ہمیشگی کرنے والا ہے، محافظت کرنے والا ہے، وہ جب وضو کرتا ہے تو جو اس سے چھوٹے موٹے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نماز کی خوبی یہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازی کو ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، برے کام سے، معصیت سے روکتی ہے۔ اگر اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہو، ہماری نمازیں صحیح ہیں کہ نہیں، وہ نمازیں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہیں، ہماری نمازیں ویسی ہیں کہ نہیں، تو غور کر لیجئے نمازیں پڑھنے کے ساتھ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے، ہم نے کتنے گناہ چھوڑے ہیں۔ اگر نماز کی وجہ سے ہمارے گناہ کم ہو گئے ہیں تو پھر خوشخبری ہے آپ کے لیے، بشارت ہے کہ آپ کی نماز آہستہ آہستہ وہ نماز بنتی جا رہی ہے جس نماز کے لیے رب ذوالجلال نے آپ کو خوشخبری دی ہے۔ لیکن گناہ بھی کرتے جائیں اور نماز بھی پڑھتے جائیں تو پھر یوں سمجھیں کہ وہ یہ نماز نہیں ہے جو اللہ نے ہم پہ فرض کی تھی۔ پھر بھی انسان ہے، چھوٹے موٹے گناہ پھر بھی ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ وضو کرنے والا وضو کرتا ہے تو سب یہ چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھتا ہے تو گویا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے مثال دی کہ جس طرح تمہارے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور تم نہر میں ہر روز 5 بار غسل کرو، جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ اگر دن میں 5 بار نماز پڑھو تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، جو گناہ ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ نماز تمہیں روکیں گی، ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، گناہ سے تمہیں منع کرے گی، روکے گی، تمہیں احساس دلائے گی کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، کسی پہ زیادتی کیوں کرتے ہو، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کیوں کرتے ہو، اس زبان سے وہ جھوٹ بات کیوں کہتے ہو جس زبان سے تم نے اللہ سے بات کرنی ہے۔ تمہاری زبان پاکیزہ ہوگی تو اللہ کے سامنے بات کرو گے، بات اللہ سنے گا۔ تمہارا ذکر، تمہاری تلاوت اللہ کے ہاں قبول ہوگی جب تمہاری زبان گندی نہیں ہوگی، تمہاری زبان پاک ہوگی چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، جھوٹی قسموں سے۔ تو آہستہ آہستہ یہ نمازی کو ان تمام گناہوں سے، معصیتوں سے روک دیتی۔ لیکن اگر یہ نماز نہ روک سکے تو پھر فویل للمصلین، پھر ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں، کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی۔ حضرت حذیفہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں بڑی جلدی جلدی نماز پڑھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے ایسے پڑھ رہا ہوں۔ کہا پھر تم یہ سمجھو تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی،
اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے تو تم اس فطرت پہ نہیں مرو گے جو فطرت اللہ تم سے چاہتا ہے۔ یہ نماز اللہ کے ساتھ ایک ملاقات ہے، مناجات ہے۔ جب ہم اپنے کسی بڑے کے ساتھ ملنے جاتے ہیں کتنا اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کسی بڑے کے ساتھ ملاقات کا ٹائم بڑھ جائے، ٹائم زیادہ ہو جائے، ہماری باتیں زیادہ ہو جائیں، اور وہ ذات جو ساری کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ آواز سن کے تو مسجد میں آئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس بڑے سے ملاقات کے لیے، اس بڑے سے مناجات کے لیے، اس بڑے سے اپنی حاجات منوانے کے لیے اس کے گھر میں آئے ہیں، پھر جلدی کس بات کی ہے؟ پھر جلدی جلدی نمازیں پڑھنا، نہ سجدے میں نہ رکوع میں اذکار کا خیال کرنا، سلام پھیرتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ نماز نہیں ہے جو رب کو مقصود اور مطلوب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، جب تک وہ نماز کے انتظار میں جماعت سے پہلے آ جائے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، یہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ذکر و اذکار کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تو رب ذوالجلال کے فرشتے اس نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ مرحم ہو، اللہ مغفر لہ، اللہ تب علیہ، اے اللہ اس بندے کو معاف کرتے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، فرشتے، رب کے مقرب فرشتے دعا کر رہے ہیں، اللہ مغفر ہو، کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس پہ اپنی رحمت نازل فرما، اسے اپنی آغوش محبت میں لے لے، تب علیہ، اسے اپنی آغوش میں لے لے، اسے اپنے قریب کر لے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں جب تک نمازی نماز پڑھنے کے بعد یا نماز جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ لیکن ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہم آتی اس ٹائم پہ ہیں جب جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہو جائے، نہ سنتیں پڑھیں نہ نوافل پڑھیں، اور سلام پھیرتے ہی بھاگنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ رب سے، جو رب سب سے بڑا ہے، اس سے ملاقات کے یہ آداب نہیں ہیں، اس سے مناجات اور اس سے اپنی حاجات منوانے کے یہ آداب نہیں ہیں۔ وہ بہت عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، اس کے ادب ہوگا تو آپ کی بات مانے گا، آپ کی دعائیں قبول کرے گا، لیکن ادب نہیں ہوگا تو بے ادبوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ رب کی ملاقات اور مناجات کا ادب یہ ہے کہ وقت سے پہلے آئیے، اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ حضرت ایوب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے نماز مغرب پڑھی، نماز مغرب کے بعد ہم میں سے کچھ لوگ پھر واپس آ گئے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی واپس آ گئے، تو رحمت کائنات نے جب دیکھا تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارا یہ عمل دیکھا کہ تم نماز کے انتظار میں جلدی آگے ہو، تو آج اس نے آسمان پہ ایک ایسا دروازہ کھولا ہے، اس دروازے کو کھول کر اپنے فرشتوں پہ فخر کیا ہے کہ فرشتوں دیکھو، میرے یہ بندے بھی ہیں، کبھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت سے پہلے مسجد میں آ گئے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، پھر منتظر ہے کہ کب اگلی نماز کا ٹائم ہو، کب اذان ہو، میں جلدی سے مسجد میں جاؤں، یہ شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کے دن جب کہیں کو سائے نہیں ہوگا، یہ شخص اس عرش الہی کے سائے میں ہوگا جو رب سے ملاقات کے لیے وقت سے پہلے آ جاتا تھا، جس کا دل رب کے گھر کے ساتھ وابستہ تھا، منتظر رہتا تھا کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں۔ اور آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا کہ نمازیں 50 فرض ہوئی تھی، لیکن امت کی آسانی کی خاطر رحمت کائنات کی بار بار دعا کے ساتھ، التجا کے ساتھ یہ 50 نمازیں 5 رہ گئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے 50 کی 5 کر دی ہیں،
لیکن میری بات تبدیل نہیں ہوتی. میں جو کہہ دوں میری بات اٹل ہے. نمازیں 50 تھیں، 50 رہیں گی، لیکن تخفیف کر دی ہے، پڑھو گے 1 ثواب 10 کا دوں گا. ہم نماز 1 پڑھتے ہیں، لیکن وہ 1 نماز 10 نمازوں کے قائم مقام ہے. پڑھتے ہم 5 ہیں، ہمیں اجر 50 کا ملتا ہے. ذرا اس کے الٹ بھی غور کر لیجئے، ہم چھوڑتے 1 ہیں، حقیقت میں چھوڑتے 10 ہیں. 1 نماز نہیں چھوڑتے. جب اجر ملنا ہے تو 10 گنا ملے، اور جب ہم اس کو چھوڑ دیں سمجھے کہ میں نے 1 نماز چھوڑی ہے. نہیں، وہ 1 نماز 10 نمازوں کے قائم مقام میں. اس لیے یہاں تھوڑا سا غور کیجئے کہ 1 نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم 10 نمازیں چھوڑ رہے ہیں. اور جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ یہ ہماری پہچان ہے. نماز ایک مومن کی پہچان ہے، مومن کی معراج بھی ہے. رب سے ملاقات، رب کے تقرب، رب سے مناجات اور رب سے منوانے کا ذریعہ ہے. اس لیے اسے ہمیں یہ دیجیے. اپنے دوستوں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، لیکن وہ دوست جو دنیا میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، لیکن ہمارا وہ دوست جو کسی موقع پر ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، ہر مشکل میں ہمارے کام آتا ہے، اس کے لیے ہم ٹائم نہ نکالیں تو یہ دوستی کے تقاضے نہیں ہیں. رب کے ساتھ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دیگر دوستوں سے بڑھ کر اس اللہ کے لیے ٹائم نکالیے، زیادہ سے زیادہ اس کے گھر میں وقت گزاریے، اور پھر دیکھیے کہ اس کی رحمتیں، برکتیں کس طرح آپ کے شامل ہوتی ہیں. مولا البلاغ.